نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم نے سورہ فاتحہ میں اللہ تعالیٰ سے سیدھا راستہ مانگا اور بار بار ہم نمازوں میں اللہ سے سیدھا ہی راستہ مانگ رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے اس کے نتیجے میں دعا قبول کرتے ہوئے ہمیں الف لام میم سے پورا قرآن دیا۔ تو کیا ہم قرآن کو پڑھتے ہیں، سمجھتے ہیں، اپنی اور اپنے بچوں کی اور امت کی زندگی میں لانے کی فکر کر رہے ہیں؟ الف لام میم یہ حروف مقطعات ہے جو کہ الگ الگ پڑھے جاتے ہیں۔ حدیث کا مفہوم ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم پورا ایک لفظ ہے، بلکہ الف الگ ہے، لام الگ ہے اور میم الگ ہے۔ الف کے پڑھنے میں 10 نیکی ہے اور الف لام میم کے پڑھنے میں 30 نیکیاں ہمیں مل جاتی ہے۔ الف لام میم، حامیم، یاسین، توسین، حامیم، عین، سین، قاف، یہ جو ہر سورے کے شروع میں آتے ہیں یہ حروف مقطعات ہیں۔ تو بعض علماء کے نزدیک یہ اسی سورے کے نام ہے جس کے شروع میں یہ آتے ہیں، اور بعض کے نزدیک یہ اسماء الہیہ یعنی اللہ تعالیٰ کے ناموں کی کوالٹی اور صفات ہے۔ تمام صحابہ، تابعین اور جمہور مفسرین اور تمام علماء کا اس پر اتفاق ہے کہ اس کے معنی صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے، اور ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی پاک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کے میننگ، اس کے معنی بتا دیے ہو، مگر امت کی طرف تبلیغ کرنے سے روک دیا گیا ہو۔ مگر اس کا پڑھنا باعث موجب اجر ثواب ہے اور باعث رحمت اور برکت ہے، جو کہ غیبی طور پر ہمیں مل ہی جاتا ہے۔ پچھلی تمام کتابوں میں اس طرح کی آیات رہی ہے کہ جس کے معنی صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کو ہی معلوم ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، عمر رضی اللہ عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ، حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ، عبداللہ بن مسعود اور تمام صحابہ کا اس بات پر اتفاق ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کے رموز اور اسرار ہیں، یعنی کہ چھپی ہوئی باتیں ہیں جس پر ایمان لانا بے حد ضروری ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ اس کی تلاوت کی جائے گی مگر اس کے معنی کی کھوج میں پڑھنا درست نہیں ہے۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ ایسی کتاب ہے کہ جس میں کوئی شک نہیں، کوئی شک و شبہ کی گنجائش ہی نہیں۔ اس کتاب کو جبرائیل امین علیہ السلام نے حرف بحرف امانت داری کے ساتھ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا دیا۔ جبرائیل علیہ السلام اتنے مضبوط اور اتنے بڑے فرشتے ہیں کہ جن کے صرف بازو اور پر ہی 600 ہیں، ایک طرف 300 اور دوسری طرف 300۔ ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں کہ یہ امانت دار فرشتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ان کنتم ریب مما نزلنا علی عبدنا فأتوا بسورۃ من مثلہ وادعوا شہداءکم ان کنتم صادقین، کہ اگر تم اس کتاب کے بارے میں شک و شبہ میں ہوں تو اس جیسی کوئی سورہ ہی بنا لاؤ، جیسے سورہ فیل ہے، سورہ معاون ہے، سورہ قریش ہے، اور اپنے شہداء، اپنے گواہوں کو بھی ساتھ بلا لاؤ، جو بھی تمہارے معاون مددگار ہیں ان کے ساتھ ایک سورہ بنا لاؤ اگر تم سچے ہو۔ تو آج تک قرآن کی ایک آیت بھی کسی نے نہیں بنایا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، انا انزلناہ الذکر وانا لہ لحافظون، کہ ہم ہی نے قرآن کو نازل کیا اور ہم ہی اس کے محافظ ہیں، کیونکہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی تھے، ان کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، اور قرآن مجید بھی آخری کتاب ہے اور اس کے بعد کوئی کتاب نہیں آئے گی، تو رہتی دنیا تک یہ کتاب کتاب ہدایت ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کی ذمہ داری خود لی ہے۔ پہلی کتابوں کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے لوگوں پر، علماء پر چھوڑ دی تھی، لوگوں نے اس میں چینجنگ کی، علماء یہود اور نصارہ نے اس میں چینجنگ اور رد و بدل کر دی۔ ہدی للمتقین، خدا سے ڈرنے والوں کے لیے یہ کتاب کتاب ہدایت ہے۔ ہدایت کہتے ہیں کہ سیدھا راستہ جو کہ قرآن کی طرف جاتا ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی طرف جاتا ہے۔ اس کی مثال حدیث میں اس طرح سے بیان کی گئی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار قبرستان میں تھے، ایک صحابی رسول کو دفن کیا جا رہا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے درخت کی ایک ٹہنی لی اور زمین پر ایک سیدھا خط کھینچا اور اس کے دائیں بائیں بھی چھوٹے چھوٹے خط کھینچے، پھر فرمایا کہ یہ سیدھی لکیر جو ہے صراط مستقیم قرآن اور حدیثوں کی طرف جا رہی ہے، اور دائیں بائیں کی جو لکیریں ہیں وہ شیطان اور خواہشات کا راستہ ہے۔ تو ہمیں سوچ لینا چاہیے کہ ہمیں کون سا راستہ
اپنانا ہے۔ تو ہمیں متقین کا، اللہ سے ڈرنے والے بندوں کا راستہ اپنانا ہے کہ ان دونوں آیات کے بعد میں اس کی تفصیل بیان کی جا رہی ہے کہ اللہ سے ڈرنے والے بندے کون سے ہیں۔ تقویٰ کہتے ہیں کہ ڈرنا اور بچنا۔ متقی وہ ہوتا ہے کہ جو اللہ کی محبت میں نیک کام کرتا ہے اور اللہ کے ڈر سے گناہوں سے بچتا ہے۔ تو اللہ کا ڈر بھی اللہ کی محبت میں بھی ہوتا ہے، جیسے کہ ہمارے بچے ہم سے ڈرتے ہیں تو ہماری محبت ہی میں ڈرتے ہیں۔